بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، واجب القدر حضرات، تربیت اولاد کے حوالے سے ہر روز ہمارا درس جاری تھا۔ اس درس میں ہم نے عرض کرنا ہے تربیت میں بچے کو جرأت دینا کہ وہ اپنے دل کی ہر بات بیان کر سکے، اور دوسری چیز معصومین کی سیرت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں، اور تیسری چیز بچوں اور محتاط افراد کے لیے امنیت کی فراہمی کتنی اہم ہے۔ پچھلے درس میں بھی ہم نے امنیت کے بارے میں عرض کیا تھا۔ دوسری طرف سے معصومین بچوں کے ساتھ محبت کی دوسری صورت کی طرف بھی متوجہ تھے۔ معصومین کا اپنے محتاط افراد کے ساتھ سلوک پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ائمہ معصومین کے محتاط افراد معصومین کی خدمت میں امنیت کا احساس کرتے تھے۔ اگر ائمہ اپنے محتاط افراد کے لیے امنیت فراہم نہ کرتے تو وہ کبھی بھی اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کر پاتے اور نہ ہی دل کی بات بیان کر سکتے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں اس طرح کے سلوک اور رویے کی واضح مثال موجود ہے کہ جب ان سے ایک جوان نے نعوذ باللہ زنا کرنے کی اجازت طلب کی، ابن امامہ کہتا ہے کہ ایک قریشی جوان پیغمبر خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے پیغمبر خدا، مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں۔ صحابہ اس پر حملہ آور ہوئے اور جوان کو ایسی بات کرنے سے منع کر دیا۔ پیغمبر خدا نے فرمایا، میرے نزدیک آؤ۔ جب وہ قریب آیا تو حضرت نے فرمایا، کیا تمہیں پسند ہے کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ پیغمبر خدا نے فرمایا، دوسروں کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ پھر پیغمبر خدا نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی ہو کہ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے عرض کی، خدا کی قسم میں راضی نہیں۔ فرمایا، دوسرے بھی اس کام پر راضی نہیں؟ پوچھا، اپنی پھوپھی کے ساتھ یہ کام کیسا لگے گا؟ عرض کی، خدا کی قسم ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا، دوسروں کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ پوچھا، کیا تمہیں پسند ہے کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کی، خدا کی قسم پسند نہیں۔ فرمایا، دوسروں کو بھی ایسے ہی پسند نہیں ہے۔ پھر پیغمبر خدا نے اپنے ہاتھ جوان کے سینے پہ رکھے اور دعا کی، اے خدا، اس جوان کے گناہ معاف فرما اور اس کے دل کو پاک کر اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا کہ اس جوان نے ان کاموں کی طرف توجہ کی۔ اس روایات میں اہمیت کا حامل نقطہ یہ ہے کہ اگر وہ جوان پیغمبر خدا کی طرف سے امنیت اور آرام کا احساس نہ کرتا اور پیغمبر خدا بھی دوسروں کی طرح سخت رویہ اپناتے تو وہ ہرگز اس بات کا اظہار نہ کر سکتا۔ پس بلا شک و شبہ سے یہ جرأت پیغمبر خدا کی گہری شناخت سے ملی ہے کہ پیغمبر خدا دوسروں کی طرح نہیں، بلکہ وہ ایسی ذات ہے جو دوسروں کو اپنے باطن اور دل کی بات بیان کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اگر بات اور درخواست معقول ہو تو مثبت جواب دیں گے، اور اگر نامعقول ہو تو درخواست کرنے والوں کو دلیل اور استدلال کے ساتھ جواب دیں گے۔ اسی طرح کا رویہ ایک اور نمونہ حضرت امام حسن کی سیرت میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک بھیڑ تھی۔ ایک دن دیکھا کہ اس کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے۔ غلام سے پوچھا، کس نے یہ کام کیا ہے؟ غلام نے عرض کی، میں نے کیا ہے۔ امام نے پوچھا، کیوں ایسا کیا؟ عرض کی، تاکہ تمہیں دکھ ہو، غم پہنچے۔ امام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، لیکن میں تمہیں خوش کروں گا۔ اسے آزاد کر دیا اور ہدیہ بھی عطا فرمائی۔ اگرچہ ممکن ہے کہ واقعاً غلام کا ارادہ امام کو غمگین کرنا نہ ہو، لیکن یہ سیرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان کے محتاط افراد اس طرح کے حد تک امنیت کا احساس کرتے تھے کہ امام کو یوں جواب دیں اور اس کے بدلے میں امام ان کی اصلی چاہت یعنی غلامی سے آزادی عطا فرما دے۔ یہاں پر دو نکات کی طرف توجہ کرنی ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ روحی اور نفسیاتی امنیت جو اولاد اور محتاط افراد کے لیے مہیا کی جاتی ہے وہ بچوں کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ جیسا کہ سیرت میں بھی یہی ملتا ہے کہ انسان اپنے محتاط افراد اور جن سے رابطہ ہوتا ہے انہیں یہ اطمینان بخشے کہ آسانی سے اپنے دل کی بات کا اظہار کر سکیں۔ دوسری یہ کہ عمل کے لحاظ سے اطمینان کا میدان نامور سے ہے کہ جو خود والدین، تربیت کرنے والے اور سرپرست افراد سے مربوط ہے، یا مباح، مستحب اور مکروہ جیسے امور سے مربوط ہے۔ لیکن جو ہی بات واجبات اور محرمات میں پہنچتی ہے تو حرام پہ عمل اور واجب کو ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ واجبات اور محرمات کے بارے اظہار کرنا جائز ہے، جیسا کہ
پیغمبر خدا کے قریشی جوان کے ساتھ سلوک میں یہ بات مشاہدہ کی جا سکتی ہے، اپنی نیت کے اظہار میں کوئی معنی موجود نہیں ہے، لیکن عمل کے میدان میں چشم پوشی نہیں کی جا سکتی اور روک تھام کی جائے گی۔ بچوں اور محتاط افراد کے لیے امنیت کی فراہمی چند جہات سے مہم ہے۔ ایک جو ہے تاکہ انسان دوسروں اور اپنے محتاط افراد کے ساتھ مناسب ارتباط برقرار رکھ سکے، لازم ہے کہ انہیں اطمینان بخشے تاکہ آزادی سے اپنی بات کا اظہار کر سکیں اور اپنے کاموں کو اطمینان اور سکون کے ساتھ انجام دے سکیں۔ دوسری بات، وہ بچہ اور نوجوان جس کے اندر امنیت اور آرام کا احساس ہو، وہ بڑی آسانی سے اپنے اعتقادات اور افکار کا اظہار کر سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کے اعتقاد اور افکار میں کوئی اشتباہ ہو تو والدین اور تربیت کرنے والوں کے توسط سے اصلاح ہو جائے گی اور اس کے عقائد اور افکار صحیح اور قوی ہوں گی۔ تیسری بات، بچوں اور نوجوانوں کو امنیت کا احساس خالقیت اور تخلیق کی اجازت دینا ہے، جیسا کہ ڈر اور بد امنی کا احساس ہمیشہ انسان کے ارتقاء کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے اور انسان کو وابستہ اور بے ارادہ بنا دیتا ہے۔ ڈر اور بد امنی فکر و خالقیت کی تباہی کے علاوہ بہت ساری نفسیاتی امراض اور مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا درس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔